حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الأبتحي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. شب شہادت ختمی مرتبت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس غم انگیز اور غمناک موقع پر تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس مقام پہ اس جگہ پر اس نے ہم پر کرم اور رحم کیا اور یہ سلسلہ جو بہت دنوں سے وقفہ ہو گیا تھا اور یہ جو پروگرام اور آج کی مجلس جو منعقد ہوئی ہے یقیناً اللہ کا فضل ہے جو ہم سب یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے افراد جو ہمارے درمیان موجود تھے لیکن اس مدت میں اس بیماری کی وجہ سے ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں. ان تمام افراد اور تمام مرحومین جو یہاں پہ آتے تھے اور مولا کے بارگاہ میں آنے کے بعد مجالس و محافل میں شرکت کرتے تھے ان کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ تمامی حضرات کے مرحومین جہاں بھی آپ یقیناً اس وبا میں بہت سے ایسے آپ کے احباب و دوست ہوں گے یا آپ کے رشتہ دار ہوں گے عزیز ہوں گے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اسی بیماری کی وجہ سے یا اور دیگر وجوہات کی وجہ سے. تو ان تمام مرحومین کے لیے اور تمام مومن و مومنات کے ارواح کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند عظمت رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ پر صلوات پڑھیں۔ اعزان گرامی، شخصیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ جتنا ہم آپ کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس قدر ہم آپ کی فضیلتیں بیان کریں گے، ہمارے الفاظ کم پڑ جائیں گے، ہماری زبانیں تھک جائیں گی، لیکن عظمت سرکار دو عالم بیان نہیں کر سکتے۔ عظمت سرکار دو عالم کی فضیلت کے لیے کیا یہی کافی نہیں ہے کہ خود خدائے متعال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ذکر صلوات سے جو آپ نے اپنے لب و دہن کو نورانی کیا اور اس صلوات سے یہاں کی فضا معطر ہو گئی، یہ صلوات اس قدر صلوات با اہمیت ہے کہ امام ہشتم امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اپنے گناہوں کے لیے کفارہ نہیں ملتا ہے، اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکتے ہو، تو محمد و آل محمد پر اس قدر کثرت سے درود پڑھو، اس لیے کہ اس درود سے گناہ اس طرح سے مٹتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ گناہ ختم ہوتے ہیں جتنا کہ آپ کسی جلتے ہوئے آگ پر پانی ڈالیں۔ جلتے ہوئے آگ پر جب انسان پانی ڈالتا ہے تو کتنی جلدی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن صلوات کے ذریعے سے، کثرت صلوات سے آپ کے گناہ اس سے کہیں زیادہ جلدی مٹیں گے۔ تو ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ جب معراج پر گئے تھے، جب رسول خدا معراج پر گئے تھے تو معراج میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، انہی میں سے رسول خدا نے ایک ملک کو دیکھا، ایک فرشتے کو دیکھا جس کے 1000 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں۔ جب رسول نے ایسے ملک کو دیکھا تو جبرائیل سے پوچھا، یہ کون ملک ہے، اس کا کیا کام ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ ملک ہے جو قطرات بارش کو ناپتا ہے اور اس کا مقدار کو معین کرتا ہے، اس کا حساب کتاب رکھتا ہے۔ رسول نے پوچھا اس سے کہ کیا روز اول سے لے کر کے اب تک جو بھی بارش ہوئی ہے تمہارے پاس حساب ہے؟ تو اس ملک نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ہر قطرے کا حساب ہے، یہاں تک کہ مجھے پتا ہے کون سا قطرہ کس علاقے میں پڑا ہے، صحرا میں وہ بارش کا قطرہ وہ بوند پڑی ہے، یا جنگل میں، یا کسی ساختمان پہ، کسی بلڈنگ پر، یا کسی شخص پر، اور مجھے اس کی مقدار بھی پتا ہے کہ کس علاقے میں کس قدر بارش ہوئی ہے۔ اتنے تمام چیزیں کہنے کے بعد، اپنا حساب کتاب بتانے کے بعد، ایک مرتبہ رسول خدا سے کہتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، میں اس کا حساب نہیں کر سکتا ہوں۔ تو رسول خدا نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جس کا تم حساب نہیں کر سکتے ہو؟ تو اس فرشتے نے کہا، جب آپ پر اور آپ کے خاندان پر کوئی صلوات پڑھتا ہے تو اس کا شمار میرے ہاتھ سے باہر ہے۔ تو ایک صلوات پڑھے بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔
تو عزیزان گرامی، صلوات گناہوں کو مٹاتا ہے. صلوات گناہوں کو اس طرح سے مٹاتا ہے کہ گویا انسان نے بطن مادر سے متولد ہوا ہے. لیکن کون صلوات، کون سا صلوات، یہ بھی مہم ہے کہ انسان صلوات تو کس نیت سے پڑھ رہا ہے، صلوات تو کس طرح سے پڑھ رہا ہے. وہ صلوات نہیں جو ناقص ہوتا ہے. مسلمانوں کے درمیان ایسے افراد ہیں جو صلوات کو ناقص پڑھتے ہیں. ناقص صلوات کس کو کہتے ہیں؟ بہت توجہ. ناقص صلوات وہ ہے جو ہم صرف رسول پر صلوات پڑھیں لیکن آل رسول پر صلوات نہ پڑھیں. ایسے افراد موجود ہیں جو رسول پر صلوات تو پڑھتے ہیں لیکن آل رسول کو شامل نہیں کرتے ہیں. خود رسول نے کہا یہ ناقص صلوات ہیں. تو عزیزان گرامی، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رسول کے سلسلے سے 3 نصیحتیں کرتے ہیں، 3 باتیں بتاتے ہیں. پہلا یہ کہ رسول پر کثرت سے صلوات پڑھیں. دوسری چیز فرماتے ہیں کہ رسول کو سلام کریں، رسول کو سلام کریں. ہم لوگ سب الحمدللہ نماز میں سلام کرتے ہیں رسول پر. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس طرح سے غلام کو راہ خدا میں آزاد کیا جاتا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے. اگر کوئی رسول پر 1 مرتبہ صلوات کرے، صلوات پڑھے، 1 مرتبہ رسول پر سلام کرے تو اس سے کہیں زیادہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی جو فضیلت راہ خدا میں غلام کو آزاد کرنے کی ہے. پھر تیسری چیز بتاتے ہیں کہ رسول سے محبت اور عشق رکھنا، رسول سے محبت کرنا، رسول سے عشق رکھنا. ہم سب عاشق رسول کہتے ہیں اپنے کو، ہم سب رسول کو اپنا رسول مانتے ہیں. وہ رسول جو حبیب خدا ہیں، وہ رسول جو رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں. اللہ نے کچھ فضیلتیں رسول کو دوسرے انبیاء کو نہیں دی ہیں. رسول کو اللہ نے اس منزل تک پہنچایا کہ قاب قوسین او ادنا، 2 کمان بلکہ اس سے کم کی فاصلہ تھا جب رسول خدا معراج پر گئے تھے پروردگار سے ملاقات کے لیے. انبیاء الہ میں خاتم النبیین قرار دیا، ختم نبوت رسول پر ہوئی ہے. نہ جانے کتنی فضیلتیں رسول کی ہیں. جس آیت کو میں نے شروع میں اپنا سرنامے کلام قرار دیا اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، لیکن اس میں قید ہے اسوۃ حسنہ. آج کے زمانے میں نوجوان موجود ہیں، بلکہ تمام افراد کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کسی نہ کسی کو زندگی میں اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. اور بعض جگہوں میں تو الگ الگ موضوعات پر الگ الگ چیزوں میں الگ الگ افراد کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. اور یہ آئیڈیل ایسے ہیں کہ کبھی کبھی وقت کے گزرنے کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وقت جب چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو پھر نیا آئیڈیل آ جاتا ہے، نئے افراد آ جاتے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں. قرآن مجید نے رسول کو نمونے عمل بنایا ہے، اسوہ بنایا ہے، لیکن بہترین اسوہ. ایسا اسوہ نہیں ہے کہ کسی زمانے سے مخصوص ہو، بلکہ رسول خدا تمام عالمین کے لیے اسوہ ہیں، تمام انسانوں کے لیے اسوہ ہیں. روز اول سے لے کر کے روز آخر تک، آنے والے قیامت تک جتنے افراد ہیں تمام افراد کے لیے رسول خدا کی زندگانی، رسول خدا کی ذات ان کے لیے نمونے عمل ہے. رسول خدا کو دیکھیں، رسول خدا کی زندگانی کو دیکھیں، ان کے طور طریقے کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو ان کے زندگی کے مطابق کریں. رسول خدا کو اللہ نے آئیڈیل اور نمونے عمل بنا کر کے بھیجا ہے. اسی لیے قید اسوۃ حسنہ یعنی بہترین اسوہ ہیں. لیکن کیا سب کے لیے ہیں؟ یقیناً سب کے لیے ہیں، لیکن سب لوگ رسول خدا کو اپنا اسوہ نہیں بناتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی اور کو بنا سکتے ہیں، رسول خدا کو نہیں بنائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن مجید نے اس کے آگے بڑھ کے کہا ہے اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. 3 قید بتائی ہے. وہ شخص جو
اللہ پر ایمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے اللہ پر، اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ پر ایمان ہے، روز قیامت پر ایمان ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، رسول سے عقیدت تو رکھ سکتا ہے لیکن رسول کو اپنا اسوہ نہیں بنائے گا۔ رسول کو کہے گا بہت اچھے انسان تھے، لیکن رسول کے نقش قدم پر نہیں چلے گا۔ اسوہ بنانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ جس کو اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق لے کر کے چلیں۔ آپ دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ کپڑا پہننے میں ہم نے کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے تو کیا ہوتا ہے جوانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، کہ اگر اس نے فلاں خاص کپڑے کو پہنا ہے، فلاں شرٹ کو پہنا ہے، فلاں پیراہن کو پہنا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے، اس کا ڈیزائن کیا ہے، ہم بھی ویسے ہی پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی شخص کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، اس نے کس ٹائپ کی اور کس کمپنی کی گھڑی پہنی ہے، ہم اس گھڑی کو پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں ہم اس کے فالوور ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو اپنا جو ہے آئیڈیل بناتے ہیں، بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا اگر یہ والی گھڑی پہن رہے تو ہم بھی وہی والی پہنیں گے، اگر اس نے یہ والا کپڑا پہنا ہے تو ہم بھی وہی والا کپڑا پہنیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خود ہمارے معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہے کہ آئیڈیل کس کو کہتے ہیں۔ تو وہی چیز رسول خدا کے بارے میں ہے۔ رسول خدا کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ آپ صرف رسول خدا کا نام لیں لیکن کام میں رسول خدا کے جیسے کام نہ کریں، بلکہ آپ کا رفتار، گفتار، آپ کا عمل ہر طریقے سے رسول خدا سے مشابہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے رسول خدا نے اس 23 سالوں میں جو ان کو مقام نبوت کے بعد انہوں نے جو حاکمیت شروع کی، 23 سالوں میں ایسے افراد کو جو متعصب تھے، جو کلچر کے لحاظ سے بہت پست تھے، ان کو اس بلندی پر لے آئے کہ غلام بھی آغا ہو گئے۔ اس بلندی پر لے آئے ہیں رسول خدا، جس کے بارے میں محققین کہتے ہیں کہ اگر کسی کلچر کو بدلنا ہے، کسی معاشرے کو بدلنا ہے تو 1 صدی لگ جاتا ہے، 100 سال لگ جاتا ہے کسی کلچر کو، کسی معاشرے کو بدلنے کے لیے، لیکن رسول خدا نے اس کم مدت میں اس ماحول کو بدل دیا جس ماحول کو کوئی بدل نہیں پا رہا تھا۔ یہ رسول خدا کی کامیابی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ خود رسول خدا جو ہیں آئیڈیل تھے، رسول خدا کو لوگ دیکھتے تھے، رسول خدا کے زندگانی کو دیکھتے تھے، اور یہ نہیں کہ بعثت کے بعد سے رسول خدا سامنے آئے ہیں، نہیں، اگر آپ غور کریں گے رسول خدا کی زندگانی پہ تو بعثت سے پہلے، اس سے پہلے کہ اعلان نبوت ہو جائے، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہے، لیکن 40 سال تک وہ رسول خدا کو دیکھ رہے تھے، رسول خدا نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور رسول خدا کو نبوت سے پہلے امین کہا گیا ہے، نبوت کے بعد نہیں کہا گیا ہے۔ نبوت سے پہلے رسول خدا کو امانت دار اور صادق کا لقب دیا گیا ہے۔ اگر رسول خدا کسی بات کو کہتے، اسی لیے رسول خدا نے جس وقت اعلان نبوت کے بعد پہاڑ پہ آئے، پہاڑی پہ آنے کے بعد ان سے اقرار لیا، تمام افراد سے جو مکے میں تھے ان سے اقرار لیا کہ یہ بتاؤ، اگر میں ابھی اس وقت کہہ دوں کہ پہاڑی کے پیچھے ایک عظیم لشکر آیا ہے جو تم لوگ کو ختم کرنے کے لیے درپے ہے، تو کیا میری بات پر تم تصدیق کرتے ہو، میری بات کو مانتے ہو؟ سب نے کہہ دیا بالکل مانتے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل سچا کہہ رہے ہوں گے۔ پھر رسول خدا نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو پھر کہو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یعنی یہ جو وہ رسول کو مان رہے ہیں کہ رسول سچ کہہ رہے ہیں، اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے تو وہ مان جائیں گے، بھلے نہ ہو، لیکن چونکہ رسول صادق ہے، ان کی زبان سچی ہے، ان کا کردار سب کے سامنے ہے، اس لیے وہ رسول کی بات کو مان رہے ہیں۔ یعنی رسول نے اپنے اعمال کا لوہا پہلے منوایا ہے کہ میرا کردار کیا ہے، میرا عمل کیا ہے۔ اسی لیے اعلان نبوت کے بعد جب رسول نے بہت تمام وہ احکامات جو خدا کی طرف سے آتے تھے پیش کرتے تھے تو بہت سے لوگ اسلام کی طرف گرویدہ ہو گئے۔ دوسری چیز جو اسی میں شامل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا کہ رسول لقد جاء فیکم رسول اللہ، صلوات پڑھے بابا زبان پر محمد والے محمد۔
لقد جاءکم من رسول انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی تمہارے درمیان سے ہی ایک رسول کو اللہ نے بھیجا ہے. ایک رسول آیا ہے جو تمہارے درمیان سے ہے، وہی جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے کہا. خود اسی مکے کی سرزمین سے ہی رسول خدا تھے، اسی قریش میں سے تھے. اسی قریش میں سے اللہ نے رسول خدا کو چنا اور اہل مکہ کے لیے، نہ تنہا اہل مکہ بلکہ پورے انسانوں کے لیے بھیجا، پورے عالمین کے لیے بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم، یعنی رسول پر سخت ہے کہ آپ لوگ مشقت میں رہیں. حریص علیکم، یہ حریصن کیا ہوتا ہے؟ حرص جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. حرص کہتے ہیں کسی بھی کام پہ آپ بہت زور دیں، کسی بھی کام پہ آپ پریشر دیں، اس کو کہتے ہیں حرص. جس طرح سے تمام صفات جو ہیں اس میں پوزیٹیو بھی ہے، نگیٹیو بھی ہے، اسی طرح سے حرص میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے. اگر مال کے لیے حرص ہے، اگر مال کے لیے انسان اصرار کر رہا ہے، اگر مال کے لیے انسان بہت زور دے رہا ہے تو یہ نگیٹیو چیز ہے. اگر انسان گناہوں میں بہت زیادہ ملوث ہے، اس کے لیے بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے تو یہ نگیٹیو چیز ہے. اگر انسان جو ہے شہوات کو بڑھانے کے لیے شہوات میں بہت زیادہ حرص کا شکار ہو رہا ہے تو یہ نگیٹیو چیز ہے. لیکن اگر انسان ہدایت کے لیے بہت زیادہ مصر ہے، بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے تو یہ بہت پازیٹیو چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. انسان زیارت اہل بیت کے لیے بہت زیادہ مصر ہے تو یہ اچھی چیز ہے. خدمت خلق کے لیے انسان مصر ہے، بہت زیادہ اس کام میں لگا ہوا ہے تو یہ اچھی چیز ہے. تو جہاں پہ حرص بری چیز ہے وہاں پہ حرص اچھی چیز بھی ہے. اسی لیے قرآن نے کہا حریص علیکم، رسول خدا تمہارے بنسبت حریص ہیں، یعنی تمہارے ہدایت کے لیے حریص ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ. چنانچہ واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت فتح مکہ یعنی 8ویں ہجری میں، ہجرت کے بعد سال ہشتم میں جب فتح مکہ ہوئی تو فتح مکہ میں یہ مکہ کو فتح کر لیا. مکہ وہ جگہ تھی جہاں پہ مشرکین سے سب سے پہلے جنہوں نے رسول خدا کا مقابلہ کیا تھا مکہ تھا. اسی لیے رسول خدا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور پھر مدینے میں حکومت قائم ہوئی تھی. تو جب مکے کو فتح کیا تو بہت سے لوگوں نے نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ. آج کا دن کیا ہے؟ آج کا دن خراب کرنے کا دن ہے، برباد کرنے کا دن ہے، قتل کرنے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے. لیکن وہیں رسول خدا نے اس نعرے کو بدل دیا، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے. فرمایا کہ جو لوگ مسجد الحرام میں ہیں وہ لوگ امانت میں ہیں، جو لوگ ابو سفیان کے گھر ہیں وہ لوگ امانت میں ہیں، ان پر کوئی جو ہے آنچ نہیں آنی چاہیے. جو فلاں کے گھر پہ ہیں، فلاں کے ساتھ ہیں یا ایسی کیفیت میں ہیں ان کی جان محفوظ ہیں. تو عزیزان گرامی، جب اسلام فتح کا حامل ہو گیا، مکے کو جہاں پہ رسول کو پریشان کر رہے تھے، جہاں پہ جناب عمار کے والدین کو قتل کیا گیا، جناب عمار کے والدین سب سے پہلے وہ افراد تھے جو اسلام کی راہ میں شہید ہوئے، جناب سمیہ اور جناب یاسر. ایسی جگہ پر جہاں پہ مسلمانوں پر شدت تھی. اسلام کے بعد جب رسول نے اعلان رسالت کیا تو 3 سال تک مسلمانوں کا بائیکاٹ اس طرح سے ہوا تھا کہ کھانا پینا تک جو ہے ان کو نصیب نہیں ہو رہا تھا. ایک ایک کھجور پر کئی لوگ کئی دنوں تک جو ہے باقی تھے ایک کھجور کے اوپر. ان حالات کو کس نے ایجاد کیا تھا؟ یہی مکے والوں نے. اب سوچئے جب مکے والے اس قدر کسی پہ اوپر پریشر ڈال رہے ہیں، اس قدر ظلم و ستم کر رہے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہوگا ان کے بارے میں. لیکن رسول خدا نے جب فتح حاصل کر لی، مکے کو فتح کر لیا، تو یہ نہیں کہا کہ یوم الملحمہ، آج جو ہے انتقام کا دن ہے، جس کو بدلہ لینا ہے، جس سے بدلہ لینا ہے بدلہ لے. نہیں، آج رحمت کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے. تو عزیزان گرامی، یہ کردار رسول نے دکھایا. بہت حریص تھے کہ لوگ ایمان لے آئے. ایک شخص ہے اسی فتح مکہ کے بعد، صفوان امیہ نام ہے اس کا. ایک صلوات پڑھی باواز بلند پر محمد و آل محمد پر. یہ صفوان وہ شخص ہے جو ایمان نہیں لایا اور جنگ حنین کے بعد ایمان لایا تھا. یہ شخص رسول خدا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں،
2 مہینہ مجھے وقت دیجیے پھر میں اسلام لاؤں گا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جاؤ اور پورا 1 سال مطالعہ کرو، تحقیق کرو، 2 مہینہ کم ہے، تم 1 سال مطالعہ کرو۔ چونکہ رسول یہ نہیں چاہتے کہ بھائی کوئی زبردستی اسلام میں آئے۔ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن کی آیت ہے، آپ لوگ سبھی لوگ پڑھتے ہیں آیت الکرسی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور اسی آیت کے شان و نزول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص تھا، عیسائی تھا، اور وہ اسلام لے آیا۔ جب وہ اسلام لے آیا تو وہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اولاد بھی اسلام لے آئے، تو زبردستی اپنے اولاد کو اسلام لانے کے لیے رسول خدا کے پاس آیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی اسلام لے آئے، لیکن وہ اسلام نہیں لاتا ہے، تو زبردستی اس کو مسلمان بنانا چاہ رہا تھا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، اسلام میں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ رسول خدا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی معرفت سے آئیں۔ یہ جو اسلام پھیلا ہے یہ اسی لیے پھیلا ہے چونکہ لوگ اپنے مرضی سے معرفت حاصل کرنے کے بعد اسلام لے کر کے آئے ہیں۔ اور یہ ایسے اسلام کی جو زبردستی والا اسلام ہوتا ہے، جبراً انسان اسلام لے کر کے، ایسے اسلام کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے جب صلح ہوا تھا مشرکین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، صلح حدیبیہ میں یہ تھا کہ اگر ہمارے، مشرکین نے کہا تھا، اگر ہمارے لوگ آپ کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو واپس کرنا۔ تو رسول خدا نے کہا تھا ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ اگر تمہارا کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ رسول خدا نے کہا کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہمارا کوئی تمہارے پاس واپس آ جائے تو تم واپس نہ کرنا۔ کیوں؟ چونکہ جو ہمارے درمیان سے چلا گیا ہے وہ اسلام سے، اس کا مطلب اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی درد نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دین ہی نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر نہ رہے تو بہتر ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول نہیں چاہتے کہ یہ دین جو ہے زبردستی پھیلے، بلکہ لوگ بصیرت کے ساتھ اس دین پر آئیں۔ تو دوسری چیز کیا تھی؟ رسول خدا جو ہیں چاہ رہے تھے کہ لوگ اسلام پر لے آئیں، اور اس قدر مصر تھے۔ خود قرآن مجید میں مختلف آیتیں ہیں۔ اللہ نے جب دیکھا رسول اس قدر پریشان ہو رہے ہیں، اس قدر غمناک ہو رہے ہیں کہ بھائی لوگ اسلام نہیں لا رہے ہیں، لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں، اتنا ان کو سمجھا رہے ہیں، حقیقت بیان کر رہے ہیں، تو بعض لوگ پھر بھی اسلام نہیں لا رہے ہیں، اپنی دشمنی پر مصر ہیں، اپنے تعصب پر باقی ہیں، حق عقل کو دیکھ رہے ہیں، ہدایت کو دیکھ رہے ہیں، سچائی کو دیکھ رہے ہیں، لیکن چونکہ کیا کہتے تھے؟ ہمارے باپ دادا، وہی جو بات ہم لوگ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، بات صحیح ہے، دماغ میں آ رہی ہے، لیکن کیا کریں، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے ہوئے آئے ہیں، تو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے اس کام کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ اس تعصب کی وجہ سے وہ اپنے دین کو نہیں چھوڑ رہے تھے، اپنے غلط مذہب کو نہیں چھوڑ رہے تھے، اسلام کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو رسول غمزدہ ہو رہے تھے۔ تو خدا نے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے رسول فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ یا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، دونوں عبارتیں ہیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا اپنے جان اپنے ہاتھوں سے دھو بیٹھیں گے؟ اپنی جان کو گوا بیٹھیں گے آپ؟ یعنی آپ اس قدر جو ہے، اس قدر آپ مصر ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ ان کو ہدایت دیجئے، ان کو بتائیے، لیکن آپ خود غمزدہ نہ ہوئیے نا۔ اور خدا نے خود قرآن میں سورہ شعراء میں اس کے آگے بھی کہا، إِن نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ آيَةً مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا عَاكِفِينَ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں خود بخود جھک جائیں تمہارے لیے، یعنی اللہ کے سامنے۔ لیکن اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ایسی نشانی نازل کر دے، ایسی چیز بھیج دے جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے خود بخود جو ہے اسلام لے آئیں۔ قرآن میں خود اللہ نے کہا ہے اگر ہم چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسی طاقت، ایسی قدرت ہے کہ ہم لوگوں کی گردنوں کو جھکا سکتے ہیں، لیکن جو ایمان دل سے لاتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے دیکھیے جناب بلال حبشی، جہاں پہ عرب اور عجم کے درمیان اس زمانے میں بہت فرق تھا، غلام اور آقا کے درمیان میں بہت فاصلہ تھا، لیکن ایک حبش کا رہنے والا شخص جو ان سب چیزوں سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا تھا، نہ اس کے ذہن میں ایسا کچھ تھا، لیکن رسول خدا نے کس قدر معرفت دی
کہ ایک شخص جس کا نام بلال ہے، جو مؤذن رسول بعد میں ہو گئے، جناب بلال فخر حبشہ، ہم سب کی جانیں ان پر قربان ہو جائے، اس قدر اس مقام تک پہنچ گئے جناب بلال کہ دیکھیے کس قدر ایمان ان کے دل میں ہے، کہ ایک طرف جناب بلال ہیں جو امیہ کے غلام تھے، ان کے سینے پر پتھر رکھا ہے، ان کو تازیانے مار رہے ہیں، شکنجہ کر رہے ہیں کہ تم کہو ہبل، تم فلاں بت کا نام لو۔ آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے نا مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں، کہیں کہیں علاقوں میں ایسا ہو رہا ہے، دہشت پھیلا رہے ہیں، زبردستی کہہ رہے فلاں نعرہ لگاؤ، فلاں بات کہو۔ تو سیم اسی طرح سے اس زمانے میں جناب بلال کے ساتھ ایسا کیا، لیکن جناب بلال کی زبان سے صرف احد 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 نکل رہا تھا، قل هو اللہ احد، صرف اللہ کا نام احد۔ وہاں پہ دوسرے بھی تھے، جناب عمار ہیں، جب ان کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے ان کے والدین کو شہید کیا گیا، ان سے برداشت نہیں ہوا، جو وہ چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی زبان سے کہیں، اقرار کریں، جناب عمار نے کہہ دیا۔ بعد میں بہت روئے رسول خدا کے سامنے کہ میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، انہوں نے مجھے مجبور کیا، میرے دل میں اب بھی ایمان ہے۔ تو آیت نازل ہوئی کہ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہو، اس کے دل میں ایمان ہو، تو وہ ایمان ہی کافی ہوتا ہے، زبان سے کہا وہ مجبوری کے عالم میں ہے۔ لیکن ایک غلام ہوتے ہوئے، جناب عمار غلام نہیں تھے لیکن جناب بلال غلام تھے، یعنی غلاموں کو کوئی حق نہیں رہتا تھا کہ اپنی طرف سے کوئی مرضی چلائیں، اپنی طرف سے کچھ سوچیں۔ وہ تو جو آقا کہیں گے وہی کرنا ہے، جو آقا کہیں گے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہاں تک کہ غلام یہ ہوتا تھا، آپ کے سامنے پیش کرو میں نوجوانوں کے لیے، کہ اگر کسی کے غلام کے آقا نے اس سے کہہ دیا کسی کو جا کے قتل کر دو، اس غلام نے اس کو قتل کر دیا، تو غلام کو نہیں پکڑتے تھے کہ تم نے کیوں قتل کیا، اس کے آقا کو پکڑتے تھے، تم نے کیوں قتل کیا۔ یعنی غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اگر کسی کو قتل کر رہے ہیں تو آقا کو پکڑیں گے، کوئی حادثہ ہو رہا ہے تو آقا، کیونکہ آقا نے حکم دیا ہے تم غلام ہو۔ ایسے ماحول میں وہ اپنے ایمان کو دکھا رہے ہیں، تو اس درجے پر جو ہے لوگ ایمان کے ذریعے سے پہنچے تھے۔ تو ہم کو بھی جو ہے ان سب چیزوں کو جب ہم بتاتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کس طرح سے، کس مشکلات کے ساتھ، کن مشکلات کے ساتھ اسلام یہاں تک اس منزل تک پہنچا ہے، اور کس قدر رسول جو ہے مصر تھے کہ لوگ اسلام پر آ جائیں، ایمان لے آئیں، اور جب ایمان لاتے تو ایمان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے ان 23 سالوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے، صلوات پڑھے بابا سے بلند۔ تیسری چیز خلق حسن، رسول خدا کا اخلاق۔ قرآن مجید نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے ان بلندیوں پر فائز ہیں، خلق عظیم کے فائز ہیں آپ۔ اخلاق، یہی اخلاق قرآن ہم کو بھی سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے قرآن؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے گفتگو کرو، لوگوں سے جب باتیں کرو، کلام کرو تو اچھی گفتگو کرو، اچھے سے باتیں کرو۔ ادفع باللتی ہی احسن، قرآن ہم کو سکھاتا ہے، خود رسول سے کہا ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، کوئی بدی کرے تو اس کا جواب اچھائی سے دو۔ آپ رسول خدا کی زندگانی میں یہ کثیر دیکھیں گے کہ رسول نے کس طرح سے اپنے دشمنوں کے ساتھ برتاؤ کیا، یوم المرحمہ۔ اس کے علاوہ مشہور واقعہ، وہ یہودی عورت جو رسول خدا پر غلاظت ڈالتی تھی، کوڑا ڈالتی تھی، رسول خدا کس طرح سے اس سے پیش آئے۔ اس اخلاق کو دیکھ کر کے آخری وقت میں وہ مسلمان ہو گئی، رسول خدا پر ایمان لے آئی۔ کیوں؟ چونکہ اس کے ذہن کو غلط چیزوں سے بھر دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ذاتی کوئی دشمنی رکھتی ہو، اگر ذاتی دشمنی ہوتی، اس کے دل میں کوئی خباثت ہوتی تو کبھی ایمان نہ لاتی، لیکن اس کے دل کو، اس کے ذہن کو غلط چیزوں سے بھر دیا تھا۔ اس زمانے میں رسول کو نہ جانے کیسے کیسے خطاب دیتے تھے، کہتے تھے رسول جو ہیں ان پر جنات نعوذ باللہ سوار ہیں، یہ جنات ان پر سوار ہیں، یہ نعوذ باللہ بہت سارے غلط الفاظ ان کے ساتھ جو ہے استعمال کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے۔ یہ مختلف چیزیں کہتے تھے جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں لوگوں پر جادو کرتے ہیں۔ اسی لیے کفار قریش
یا دوسرے افراد جو مسلمان نہیں تھے، اگر وہاں پہ رسول گفتگو کر رہے ہوتے تھے تو اپنے کانوں پہ انگلی ڈالتے تھے تاکہ رسول کی آواز کو نہ سنیں، چونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ جادوگر ان کی آواز سنو گے تو تم جادو ہو جاؤ گے، جادو تم پر اثر کر جائے گا۔ تو جب ایسے ماحول میں ایسا پروپیگنڈا بنایا گیا ہو رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، تو اگر ایک خاتون، ایک عورت، ایک ضعیفہ، اس کے دل میں رسول کے بارے میں نفرت ہو تو کون سی بڑی بات ہے۔ خود مولا کائنات کے زمانے میں دیکھیے 70,000 ممبروں سے مولا کائنات کو سب و شتم کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے، اور یہ رسم تھا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب اللہم صلی علی محمد، جس وقت امام حسن مجتبیٰ نے معاویہ کے ساتھ صلح پر مجبور ہوئے تو اس میں ایک چیز جو تھی وہ یہی تھی کہ جو مولا کائنات پر جو سب و شتم ہوتا ہے منبروں سے، نمازوں میں، اس کو ختم کیا جائے۔ باقاعدہ اس میں تحریر میں لکھ کر کے تھا کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، یعنی یہ چیز ہوتی تھی، اہل بیت کی شان میں مولا کائنات میں سب و شتم ہوتا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہی ادفع باللتی ہی احسن کا طریقہ ہم سیرت امام حسن علیہ السلام میں بھی دیکھتے ہیں۔ بہت کثیر تعداد میں واقعات ہیں۔ آپ دیکھیے وہ شامی کا واقعہ، جب وہ شخص جو شام سے آیا تھا اور اس کے دل میں وہی شام میں جو ہے معاویہ کے دربار اور معاویہ کی حکومت تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنے حساب سے اہل بیت کو پہچانوایا تھا، اور اہل بیت میں بھی کس کو اہل بیت بنایا تھا، جو اہل بیت تھے ان کو اہل بیت سے جدا کر رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی چند معروضات اس حوالے سے بھی پیش کریں گے، کس طرح سے اہل بیت کو جدا کیا گیا اور جدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس شامی شخص جب آتا ہے مدینہ کسی کام کے لیے تو ایک سوار کو دیکھتا ہے کہ بہترین سواری پر بیٹھا ہے اور بہترین لباس پہنا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسن ہے۔ امام حسن کا نام لیا، کہا کون حسن؟ کہا حسن ابن علی علیہ السلام۔ تو فوراً اس کے دل میں جو غلاظتیں تھیں، جو اس کے ذہن کو بھرا گیا تھا ان چیزوں سے بچپنے سے، وہ ذہن میں آ گئی، وہ دشمنی اس کے دل میں آ گئی۔ آنے کے بعد وہ امام حسن کی خدمت میں آیا اور جو اس کے منہ سے نکلا وہ اس نے بول دیا۔ تمام چیزیں کہنے کے بعد، تمام برائیاں کرنے کے بعد جب تھک گیا تب امام حسن علیہ السلام نے گفتگو شروع کی۔ امام حسن نے کہا لگتا ہے تم غریب ہو، یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، لگتا ہے تم نے کسی اور سے جو ہے غلطی میں کسی اور کو جو ہے سمجھ رہے تھے میں کوئی اور ہوں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہوگی، لگتا ہے غلطی سے کسی اور کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہوگے، سمجھ رہے ہوگے میں ہوں۔ تو اس طرح سے امام نے کہا کہ اگر تم یہاں پہ غریب ہو، میرا گھر تیار ہے، میرے گھر پہ آ جاؤ، اپنا سامان لے آؤ، میرے گھر پہ مہمان ہو جاؤ۔ تمہارے پاس اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے آ جاؤ، کھانے کے لیے میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے، کسی ہیلپ کی ضرورت ہے، میں تمہیں مدد کرتا ہوں، تمہاری ہیلپ کرتا ہوں۔ اب سوچئے ایسا کردار کون پیش کرے گا؟ آپ کے سامنے کوئی گالی دیتا رہے آپ کو، نعوذ باللہ آپ کے والدین کو گالی دیتا رہے، اور آپ اس سے ایسے اخلاق سے پیش آئیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو ہم ایسی سیرت کو اپنا سکتے ہیں امام حسن علیہ السلام کی؟ جبکہ ہم کو ایسی سیرت اپنانا چاہیے، چونکہ امام حسن علیہ السلام کو پتہ تھا یہ شخص جو آ رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے اور کس وجہ سے یہ اس طرح سے پیش آ رہا ہے۔ جب امام حسن